کتنی میں نے کہا نا فرمائشیں بعد میں. اب یہ پورا شفاعت کی جو فرمائش کے جی وہ قیامت کا منظر صرف تھوڑا سا سارے لوگ جمع ہوں گے 50,000 سال کے برابر کسی طرح حساب ہو جائے کچھ تو بات بنے ہیں. چلو کیا کرتے سارے جمع ہو جائیں گے چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ان کی اولاد ہے اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی آج ان سے کہتے ہیں دنیا میں کہتے رہے وسیلہ حرام واسطہ حرام شفاعت حرام یہ حرام سارے جائیں گے سارے اس دن سمجھ آ جائے گی مگر اس دن کا ماننا کام آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. جائیں گے آدم علیہ السلام بابا جی اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی تھی ہماری توبہ آج منظور کرواؤ نا ہمیں بخشواؤ. وہ کہیں گے نفسی 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 میری جان مجھے اپنی پڑی اللہ بڑے غضب میں ہے لست لہا میں اس کام کے لیے نہیں. بابا جی آپ کہہ رہے ہو آپ اس کام کے لیے نہیں کہاں جائے جاؤ اذهبوا الی غیری کسی اور کی طرف غیر اللہ کرنے والوں سنو نبی کہیں گے اذهبوا الی یہ نہیں کہیں گے الی اللہ جاؤ اللہ کے پاس نہیں غیری جاؤ دوسرے کے پاس کہاں جائیں جی نوح علیہ السلام کے پاس وہاں جی اللہ نے آپ کی کشتی پار لگائی تھی ہماری لگاؤ. وہ کہیں گے نہیں میں اس کام کے لیے نہیں ہوں اللہ بڑے غضب میں مجھے اپنی پڑی ہے جاؤ کسی غیر کے پاس. کدھر جائیں ابراہیم علیہ السلام وہاں چلے گئے اللہ نے آپ پر آگ گلزار کی تھی آج ہم پر مہربانی. وہ کہیں گے لست لہا میں اس کام کے لیے نہیں ہوں اللہ بڑے غضب میں مجھے اپنی جان کی پڑی ہے جاؤ میرے غیر کے پاس. کہاں جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے موسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ میرے غیر کے پاس. کہاں جائے عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ. اور پہلے کیوں نہیں چلے گئے اتنا لمبا چکر. ساری حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے سارے علماء پڑھاتے ہیں قیامت کے دن اسی طرح چکر لگے گا پہلے حضرت آدم پھر نوح پھر حضرت ابراہیم پھر حضرت موسیٰ پھر عیسیٰ. اور پہلے کیوں نہیں سارا چکر پتہ ہے یہ لگنا ہے علماء نے لکھا اس دن یہ حدیث بھلا دی جائے گی یہ حدیث ذہنوں سے تاکہ نبی کی شان ظاہر ہو جائے سب کو پتہ چل جائے نبی کو اپنے جیسا کہتے تھے یہ تمہارے جیسے سب سے اولا اعلی سب سے بالا والا. لیجئے جناب حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچے انہوں نے بھی کہا لست لہا میں اس کام کے لیے نہیں ہوں میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ. انہوں نے کہا جی بڑا لمبا چکر لگا کے آئے ہیں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں چلو میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں تمہیں بتا دیتا ہوں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے براہ راست راہ خدا مدینے میں. آج ایک ہستی ہے جو تمہیں بچا سکتی ہے اور اس ہستی کا نام پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے کہہ رہے تھے لست لہا ہم اس کام کے لیے نہیں نفسی نفسی ہمیں اپنی پڑی ہے. حضور کے پاس آ گئے دربان اطلاع کرے گا حضور سارا جلوس آ گیا سارا جو یہاں جلوس کے منکر تھے نہیں سمجھے جلوس نہیں نکالنا میلاد سارے آ گئے سارے آ گئے. حضور تشریف لائیں گے کیا چاہتے ہو حضور مہربانی کریں. سب نے کہا تھا لست لہا ہم اس کام کے لیے نہیں. حضور فرمائیں گے انا لہا میں اس کام کے لیے. اللہ حضور فرماتے ہیں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا آدم و من دونہ تحت لوائی آدم اور ان کے سوا سب میرے جھنڈے کے نیچے. میں اللہ کے عرش کے سامنے جاؤں گا ایسی حمد کروں گا کسی نے نہیں کی ہوگی اللہ کی ایسی شان بیان کروں گا کسی نے نہیں کی ہوگی. میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کروں گا. اللہ فرمائے گا پیارے یہ بزم محشر یہ اس لیے نہیں سجائی کہ تجھے سجدے میں جھکائیں یہ تیرے ماتھے شفاعت کا تاج پہنا کر تجھے مقام محمود پر بٹھانے کے لیے. اللہ اپنے عرش پر نبی کو بٹھائے گا کرسی دے کر اپنے عرش پر بٹھائے گا فرمائے گا سل محبوب مانگو طوطا
تمہیں دیا جائے گا، وشفا تو شفا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں میں اشارہ کرتا جاؤں گا، لوگ جنت میں جاتے جائیں گے، اور تو بھی جا، اس طرح حضور بھیجتے رہیں گے اور جنت میں جاتے رہیں گے۔ فرمایا اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی دوزخ میں رہ جائے گا، سب کو نکال لوں گا، سب کو۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں پر کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنی نو چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں، تمہارے لیے، اور یہ کہتے ہوئے اٹھیں سب سے اول۔